رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وقال الرسول صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. میں نے آپ سے کوئی خطاب یا گفتگو نہیں کرنی. وہ میرے محترم اور بڑے چہتے بھائی اور ساتھی محترم شیخ ڈاکٹر طیب الرحمن زیدی صاحب آپ سے ہم کلام ہوں گے. میں سب سے پہلے محترم مولانا عبدالجبار سلفی حافظہ اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. وہ آج ایک گلہ بھی کر رہے تھے کہ آپ آتے نہیں. میں نے کہا نہیں، آپ بلاتے نہیں. مجھے بڑی خوشی ہوئی. یہ مسجد، یہ مدرسہ جس کی انہوں نے بنیاد رکھی اور آج اس کی کانفرنس ہو رہی ہے، تہ دل سے اللہ سے دعا گو ہوں کہ یا اللہ اس کو کتاب و سنت کی بہترین یونیورسٹی بنا. یہاں سے لوگ توحید و سنت کا صحیح درس اور صحیح فہم لے کر نکلیں اور اللہ کا دین دور دراز تک جہاں تک ممکن ہو اس کو پہنچانے کی ذمہ داری قبول کریں. یہ انبیاء کا منہج ہے. اللہ فرماتے میرا پیغمبر آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ بلغ ما انزل الیک من ربک. دنیا انسانیت تک آپ اللہ کا وہ پیغام پہنچا دیں جو اللہ نے آپ پر نازل کیا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، جسے ہم عرف عام میں قرآن و حدیث کہہ دیتے ہیں. میں یہ دو چیزیں تمہیں دے کے جا رہا ہوں. اگر ان دونوں کو تم نے اپنا عقیدہ، منہج، عمل، اوڑھنا بچھونا بنائے رکھا، نہ دائیں ہوئے نہ بائیں ہوئے، نہ کسی کی بات سنی نہ کسی پہ توجہ کی، اگر کوئی تمہیں بلائے آواز دے تو اس کے لیے ایک ہی آواز میں لبیک کہنا ہے، یا وہ قال اللہ کہہ رہا ہو یا وقال الرسول کہہ رہا ہو. اگر اس منہج پر، اس ذہن پہ چلو گے، یہ کبھی بھی یہ نہ سمجھنا کہ دین. اکثر ہم وہ لوگ ہیں جو دیوبندی بریلویوں سے اہل حدیث ہوئے تو ہمیں یہ بات سننے کو اکثر ملتی تھی کہ قرآن و حدیث کیا اس میں ہر مسئلہ ہے؟ اگر ہر مسئلہ ہے تو پھر بتاؤ فلاں مسئلے کا کیا جواب ہے، فلاں مسئلے کا کیا جواب ہے. ہمیں قرآن و حدیث اس کا جواب دیا جائے. تو ایک سادہ سی بات تو یہ ہے کہ اگر میں اپنے کم علم کی وجہ سے کسی مسئلے کو قرآن اور حدیث سے جواب نہ دے پاؤں تو اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ اس کا جواب قرآن و حدیث میں نہیں ہے. میرا علم کم ہو سکتا ہے، میرے فہم میں کمی ہو سکتی ہے، مولوی کا سوال غلط ہو سکتا ہے، رب کا قرآن سچا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. میرا پیغمبر جن دو چیزوں کی امت کو آپ سنبھالا دے کے جا رہے ہیں، امت کو جس منہج پر، واضح اور روشن راستے پر، اور جس راستے پر نور کی کرنیں اللہ کے قرآن سے پڑھ رہی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے پڑھ رہی ہیں، جس راستے پہ امت کو یہ دو چیزیں آپ دے کر جا رہے ہیں، اللہ قرآن اتارتے میرا پیغمبر الیوم اکملت لکم دینکم، آج اللہ نے آپ کا دین مکمل کر دیا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب دین مکمل ہے تو اللہ کے پیغمبر کو بھی آخری نبی ہونے کا اللہ نے فرما کر ختم نبوت کا تاج ان کے سر پہ سجا کر یہ فیصلہ کر دیا کہ اب قیامت قائم ہو سکتی ہے. جھوٹے کذاب دجال بھلے آتے رہیں لیکن اب اللہ کا سچا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اس منہج پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر
پھر میری اور آپ کے پوری امت کی ذمہ داری لگائی کہ بلغوا عنی ولو آیہ. اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ پوچھا کہ بتاؤ میں تم تک اللہ کا پیغام میں نے پہنچا دیا یا نہیں. جب صحابہ نے اس کا اقرار کیا کہ اللہ کے پیغمبر اللہ کا پیغام پہنچانے کا آپ نے حق ادا کر دیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی اٹھائی اور فرمایا اللہم اشہد، اللہ تو گواہ ہو جا، یہ تیرے بندے گواہی دے رہے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کی ذمہ داری کو مکمل کر دیا. اب اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ جو اللہ کا نازل کردہ دین تمہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کے جا رہے ہیں، اب اس کو بلغوا عنی ولو آیہ، لوگوں تک پہنچانا یہ تمہاری ذمہ داری ہے. کیا پہنچانا ہے؟ اپنے اکابرین کے اقوال پہنچانے ہیں، اپنے مفتیوں کے فتوے پہنچانے ہیں، اپنے پیروں کے وظائف پہنچانے ہیں، اپنے ائمہ کے اقوال پہنچانے ہیں، اقوال الرجال لوگوں کی باتوں کو عام کرنا ہے. فرمایا نہیں، بلغوا عنی ولو آیہ، تمہیں ایک اللہ کی قرآن کی آیت، ایک اللہ کے پیغمبر کی حدیث، شریعت کا ایک حکم بھی تمہیں علم ہو کہ کنفرم اور یقین ہو کہ میں جو بات کر رہا ہوں یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے ہے، یہ اللہ کی کتاب سے ہے، یہ اللہ کے نبی کے فرمان سے ہے، یقین ہو تب اس کو آگے لوگوں تک پہنچاؤ. یہ نہیں ہے کہ بزرگوں سے سنا ہے. بزرگ کہتے ہیں، میں آخری بات اپنے ایک واقعہ چھوٹا سنا کے بات ختم کر رہا ہوں. محترم ڈاکٹر طیب الرحمن زیدی صاحب جانتے ہیں ہم اکٹھے ماضی قریب کے بہت بڑے اہل علم میں سے علمی شخصیت اور صاحب تقویٰ اور ہمارے مربی محترم پروفیسر حافظ عبداللہ بہالپوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی محفل میں قربت میں مجلس میں جا کر ہم وہاں اہل حدیث ہوئے. واپس آئے تو ہمارا گھر دیوبندی مسلک کا ایک معروف اور بڑا گھرانہ تھا. انہیں اس بات کی بڑی تکلیف ہوئی تو ایک دن تبلیغی جماعت کا ایک گروہ آیا، مسجد میں آیا ہوا تھا. میلسی سے آپ لوگ جانتے ہوں گے جو کرم پور کا ایک علاقہ ہے، تو تبلیغی جماعت وہاں جا رہی تھی. تو مجھے بلا کے چچا نے کہا، میرے سسر بھی تھے، کہنے لگے کہ آپ نے اس جماعت کی نصرت کرنی ہے اور اس کو کرم پر تک لے جائیں، شام تک وہاں رہیں اور ان کے ساتھ آپ اپنا وقت گزاریں. میں ان کے حکم پر احترام میں بس میں بیٹھ گیا. وہاں ایک ڈاکٹر احمد یار صاحب تھے، وہ بھی ہمارے میلسی کے چھتانیے کے تھے. ان کے ذمے انہوں نے کان میں کچھ لگا دیا یا کہہ دیا تو انہوں نے مجھے تبلیغ کرنی شروع کر دی. گاڑی چل رہی ہے، ابھی ہم شہر سے ہوتے ہوتے اس وہاڑی روڈ پہ چڑھے، گاڑی رکی کھڑی تھی. اس یہ پرانی بات ہے 1990 قریب، اس وقت سواریاں کم ہوتی تھیں، گاڑیاں آدھا گھنٹہ رک کے چلتی تھی. بیٹھے ہوئے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ بزرگوں نے 6 نمبر تیار کیے ہیں. ایک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نماز ہے، میں شارٹ کر رہا ہوں، وہ تفصیل سے مجھے سمجھانے لگے. آخر میں کہا کہ اللہ کا ذکر ہے، لا الہ الا اللہ کا ذکر کرو، استغفر اللہ کا ذکر کرو، سبحان اللہ والحمدللہ کا ذکر کرو، درود شریف کی تسبیح پڑھو. یہ ساری باتیں بتانے کے بعد کہنے لگے اگر کسی پیر کامل کا وظیفہ بھی تمہیں پتہ ہو، اس نے بتایا ہو تو وہ بھی ساتھ پڑھنا ہے. میں نے پوچھا اس وقت تک تو میں نے کہا کہ لا الہ الا اللہ کا ورد کرو، سبحان اللہ کا کرو، الحمدللہ کا کرو، لا الہ الا اللہ کا کرو، اللہ اکبر کرو. جتنے آپ نے وظائف بتائے ہیں معاذ اللہ یہ کسی ناقص پیر کے تھے کہ اب آپ نے کہا کہ کسی کامل پیر کا وظیفہ بھی ساتھ رکھو. اور اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کامل، راہبر کامل، مرشد کامل، نبی مکرم، اور اگر ان کی ایک ایک بات اللہ کے ہاں نجات کے لیے اللہ نے امت کو دی ہے، پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اذکار بتانے کے بعد آپ میرا ہاتھ پکڑ کے میرے نبی سے ہٹا کے کسی اور کے پیچھے لگانا چاہتے ہیں کہ اس کا وظیفہ پڑھو. اگر ان کے وظیفوں پہ ہم نے عمل کرنا تھا تو محمد رسول اللہ پڑھا کیوں تھا پھر؟ اس نے مجھے کہا کہ آپ کی مہربانی، گاڑی سے اترو، آپ واپس جاؤ. میں بھی یہی چاہتا تھا. میں نے کہا آپ نے اچھا کیا. تو بھائی گزارش یہ ہے کہ یہ مسجد اور مدرسہ جس کو ابھی خوشخبری سنا رہے تھے عبدالجبار سلفی صاحب کہ میں
دائیں بائیں کے علاقوں سے چھوڑ کر اپنے علاقے میں دین کا کام کرنے کے لیے واپس آ گئے ہوں، اللہ ان کو استقامت بھی دے، اور آپ اہل علاقہ کی ذمہ داری ہے کہ ان کے دائیں بائیں شانہ بشانہ کھڑے ہو کر اس جگہ کو خالص کتاب و سنت اور توحید و سنت کے علم کا گہوارہ اور یونیورسٹی بنا کر رکھیں، اور اپنے بچوں کو پڑھائیں، آئیں بیٹھیں، تاکہ اللہ کا دین سیکھتے رہیں، علماء کی محفلوں میں بیٹھتے رہیں اور دین کی غیرت بھی پیدا کریں، بدعات سے ہٹ جائیں، شرک کی محفلوں سے ہٹ جائیں، خرافات سے ہٹ جائیں اور اللہ کے دین کے لیے خالص ہو جائیں۔ میں اپنے محترم بھائی محترم فضیلت الشیخ سید طیب الرحمن زہدی صاحب ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور دوسرے علماء کا بھی، اور اس کے ساتھ آپ آنے والے سامعین کا بھی، اللہ محترم ڈاکٹر صاحب کا بھی، میرا بھی، آپ بھائیوں کا بھی، سب کا یہاں آنا بیٹھنا اللہ کے دین کو سمجھنے کے لیے۔ اللہ ہماری یہ نیکی قبول فرمائے اور منتظمین کو اللہ اس کی جزائے خیر عطا فرمائے، اور محترم ڈاکٹر صاحب کا بھی سفر اللہ ان پہ راضی ہو، اور اللہ اس کو صحت و عافیت کی لمبی زندگی ایمان والی دے، تاکہ ہم ان سے اللہ کا دین سنتے اور سیکھتے رہیں۔ وما علینا۔